یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید؟ لگائے گی، یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ نقش بند بھی، خواجہ سہرورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی۔ تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے، اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صدقے جاؤں میرے بھائی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا۔ اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے، اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ہیں۔ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک امام کو کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف۔ تو یہ امام یہ ہیں، یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام، لیڈر، شہید، ٹھیک ہے جی، دائی، یہ سب ٹرمالوجیز پیغمبروں کے لیے۔ سورہ الاعراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 میں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، نہیں، آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا کہ نہیں۔ رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں، اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسولوں نے پیغام پہنچایا۔ اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یوم النہر کا خطبہ، آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اوہ میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، پھر ان کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے، مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرعی حیثیت آپ لکھیں نا، یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا۔ یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہیں، ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بات کہاں سے لے کے، اس پہ بھی میں نے ان کو علمی فقہ دیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیعت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو۔ تو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروا رہے ہیں، تو اب کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں، کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں، اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں، تو پھر پورا فٹ کریں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک ترجمہ امام کا کیا گیا ہے نامہ اعمال بھی، یہ بھی ترجمہ بنتا ہے، دونوں ترجمے درست ہیں۔ اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی، وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی
ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں, میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی, تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچا جے, 70 نو تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر غوثاں نال ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے, اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا, جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے.